بند ہو کے پھر اس کو کھولا نہیں گیا، لیکن اس پہ ورک کیا جائے تو بہت سے پوائنٹس نکل آئیں گے. پاسبلٹی بھی ہے، پریسیڈنٹ بھی بن سکتی ہے، اور ہر کیس جو ہوتا ہے وہ ٹیسٹ کیس ہوتا ہے. تو اپلائی کرنے میں عدالتوں میں کوئی حرج نہیں ہے. لیٹ اس ہیو دا ورڈکٹ فرام دا کورٹ، لیکن کم از کم کوشش تو کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کی بڑی کریڈیبلٹی ہو جائے گی کہ اگر انہوں نے وہ کرے گی. اگر یہ بات اگر یہ لوگ رکاوٹ نہیں ہوگی، ان کے پاس ول نہیں ہے ابھی تک. یعنی جو جج صاحب نے کہا ابھی مطلب ہے کہ بیسیکلی جو ظاہر ہے کہ پہلا تو انہوں نے کہا ہم سوچیں گے. بھئی دیکھیے اب آپ جب حکومت آپ کی ہے، آپ اس پر فیصلہ اگر ابھی آپ نہیں سوچیں گے تو پھر تو بہت سوچنے 2 سال سوچنے کے لیے کافی وقت گزر گیا. کہ جہاں بھٹو صاحب کا دور اچھا ایک دور سمجھا جاتا تھا، مگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب پوری دنیا میں پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی، اس وقت بھٹو صاحب جو تھے وہ نیشنلائزیشن کی طرف گئے. مارگریٹ تھیچر جس وقت انگلینڈ کے اندر ریلوے کو پرائیویٹائز کر رہی تھی، اس وقت بھٹو صاحب نے انڈسٹری کو، بینکس کو، انشورنس کو، سب کو. اور وہ وقت ایک ایسا تھا جس سے کافی دھچا پاک ایک وقت میں تھا کہ ہم انڈسٹری کے اندر انڈیا کا مقابلہ کر رہے تھے. اس کے بعد انڈسٹریز ہماری تباہ ہو کے رہ گئی. آپ نہیں سوچتے کہ وہ غلط فیصلہ تھا؟ دیکھیں اشتیاق صاحب، پہلی چیز تو یہ ہے کہ وقت سکسیسفل ماڈل مختلف اوقات میں مختلف ہوتے ہیں. بھٹو صاحب کا سوشلزم کا جو ایک سوچ تھی، ایک فلسفہ تھا، اس کے تحت وہ چاہتے تھے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر آدمی کو روٹی کپڑا مکان دے، اور جو بھی ادارے ہیں اس میں مزدور جو ہے وہ اس کا حصہ ہو، مالک ہو. اور سوچ کے تحت انہوں نے نیشنلائزیشن کا ایک پروسیس کیا تھا اور اکراس دی بورڈ کیا تھا. نقصان نہیں ہوا اس سے انڈسٹری کو، ملک کو. لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، جو میں چاہوں گا ویور سے بھی اس پہ توجہ دیں اور آپ سے بھی، لیکن جب وقت کے ساتھ یہ پتا چلا کہ یہ ماڈل سکسیسفل نہیں ہے اور دنیا اب دوسرے ماڈل اڈاپٹ کر رہی ہیں جس کو پرائیویٹائزیشن کہتے ہیں، نجکاری کا، تو انہی کی بیٹی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے نجکاری کے پروسیس کو اپنا کے، اور سب سے زیادہ نجکاری جو ہوتی ہے وہ ہوئی تھی وہ شہید بے نظیر بھٹو کے وقت میں. دیر نہیں ہو چکی تھی؟ آپ نہیں سوچتے ہیں کہ نقصان جو تھا وہ ہو چکا تھا انڈسٹری کو؟ دیکھیں 2 مختلف ماڈل تھے. وہ بھٹو صاحب کی سوچ تھی سوشلزم کے تحت، انہوں نے ایک عام آدمی کو اسٹیٹ کی ذمہ داری کے تحت مالک بنانا، روٹی کپڑا مکان دینے کے تحت ایک چیز کی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بعد میں پتہ چلا ہے کہ اب دنیا میں پرائیویٹائزیشن کا پروسیس ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ درست تھا. نصرت صاحب آپ کی طرف آئیں گے. بھٹو صاحب کو جو ہینگ کیا گیا اس میں امریکہ کو بھی الزام دیا جاتا ہے کہ امریکہ بھی اس میں شامل تھا، اور بھٹو صاحب نے خود ہی ایڈمٹ کیا تھا کہ وائٹ ایلیفینٹ جو ہے وہ میری جان کے پیچھے ہے. میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا، اس کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا، پوچھوں گا کہ کس بیسس پہ کہا جاتا ہے اور USA کس طرح اس کے اندر انوالو تھا. ناظرین چھوٹے سے بریک کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہوئی تھی. نصرت مرزا صاحب، امریکہ کا کیا رول تھا اس میں؟ دیکھیے جب بھٹو صاحب نے جو کوشش کی وہ یہ کی کہ پاکستان کو آزاد پالیسی کی طرف لے جائے، اور انہوں نے ٹلٹ اپنا جو تھا وہ روس کی طرف کیا، اور روس کے دورے پہ بھی وہ گئے اور وہاں سے جو اپنی پالیسی کی تبدیلی تھی اس پر آپ کو یاد ہوگا کہ کسنگر بھی نے ان کو یہ جملہ کہا کہ ہم آپ کو ایک عبرت کی مثال بنا دیں گے. عبرت کا لفظ استعمال کیا کہ ہم ایک عبرت کا نشان بنا دیں گے. تو اب یہ صورتحال یہ تھی کہ ہم پاکستان کیونکہ ہمیشہ ہم امریکہ کے گود میں رہا، اور کیونکہ ہمارے پاس سیٹو سینٹو کے اندر ہم شامل تھے، تو اس کے یہ ڈویژن تھا جو ان کی اس بھٹو صاحب نے طریقہ جو وضع کیا تھا، اور وہ ایک آزاد پالیسی کی طرف جا رہے تھے. چین کی طرف رجحان ان کا بڑھا، ان کا روس کی طرف رجحان بڑھا، اور بہرحال وہ آزادی کی، ایک پاکستان کی آزادی کی سوچ کو. اور آپ یاد کریں کہ ہمارے ساتھ جو 71 کا واقعہ ہو چکا تھا، اس کے اندر جو بے حیثی تھی، اور اس میں امریکہ شامل تھا ہماری اس پہ، یعنی ہم سے روس اپنا بدلہ لے چکا تھا، جو ہم ان کی مخالفت کر رہے تھے اس کا وہ بدلہ لے چکا تھا. اور جو